السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شاہد ہلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہلال ٹیوٹرز۔ یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پلیٹو اور ارسطاٹل کو ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک رومانوی شاعر جان کیٹس کو۔ جان کیٹس رومانوی تاریخ کا سب سے کم عمر مگر صاحب اسلوب انگریزی شاعر۔ اس کا جذبہ، حسن اور تخیل اس کی معانی ہے۔ شیلے، بائرن اور کالویج وہ ان کے کنٹمپرری تھے۔ بہت کم لکھا مگر انگریزی شاعری پر دیرپا اثرات چھوڑے۔ انگلش لٹریچر جو ہے وہ اس کے اثر سے محفوظ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے بارے میں کیا خوب کہا ہے کہ مجھے صرف ایک چیز کا یقین ہے اور وہ ہے احساس اور جذبے کی سچائی۔ یہ دونوں چیزیں یہ حقیقی حسن پا لیتی ہیں۔ دوسری جگہ پہ اس نے کہا کہ حسن سچائی ہے اور سچائی حسن۔ مطلب یہ مشہور ہے کیٹس کے بارے میں کہ ٹروتھ از بیوٹی اینڈ بیوٹی از ٹروتھ۔ محبت، شاعری اور زندگی گزارنے کے لیے قدرت نے کیٹس کو بہت کم وقت دیا۔ ویسے تو رومانوی شاعر بائرن اور شیلے ان کی عمر بھی بہت کم تھی، لیکن بہادر شاہ ظفر کا کہنا ہے، اس کا مشہور مصرع ہے کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن۔ کیٹس جو تھے انہوں نے تقریباً 19 سال کی عمر میں شاعری شروع کی۔ 25 سال کی عمر میں وہ دنیا سے چل بسے۔ ویسے اس کی شاعری کی عمر کیا رہی؟ 6 سال۔ بہادر شاہ ظفر نے واقعی سچ کہا ہے کہ عمر دراز لائے تھے صرف 4 دن، اور اس کی زندگی ویسے ہی 4 یا 6 دن بنتی ہے۔ 19 سال کی عمر میں باقاعدہ شاعری شروع کی، محبت کی شمع دل میں روشن کی، اور 25 سال کی عمر میں موت اسے اٹھا کر لے گئی۔ بائرن اور شیلے نے زندگی اگرچہ مختصر گزاری مگر زندگی کا ہاتھ پکڑ کر خوب دمک چوکڑی مچائی، عشق کی، شاعری کی، لوگوں سے لڑائیاں لڑی، گھومے پھرے، مگر کیٹس بیماروں کو سینے میں دبا کر میر تقی میر کی طرح غمزدہ رہا۔ جیسے کہ میر تقی میر اپنی بیماری کے سیکرٹس اپنے دل میں ہی چھپا دی، ویسے اس طرح کیٹس نے بھی کیا تھا۔ اس کی تخلیقی زندگی 6 سال کا مختصر عرصہ ہے۔ اس مختصر عرصے میں انہوں نے صرف وہ سب کچھ کر ڈالا جو اس کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ جان کیٹس نے کسی کھاتے پیتے گھرانے میں آنکھ نہیں کھولی۔ کیٹس کا باپ جو تھا وہ لندن کے ایک شراب خانے میں بیرمین تھا۔ وہ بیئر وغیرہ یا شراب وغیرہ بیچتا تھا۔ وہ اسے کسی اچھے اسکول میں نہ پڑھا سکا۔ معاشی حالات نے راستہ روکا۔ انفیلڈ کے ایک چھوٹے سے سستے اسکول میں داخل کرایا گیا، جہاں اتفاق سے ایک پڑھا لکھا ادبی ذوق رکھنے والا استاد جان کلارک اسے مل گیا، جس نے اس کی ادبی تربیت کی اور یونانی ادب کے تراجم سے متعارف کروایا۔ ایک دن باپ گھوڑے پر بیٹھ کر اس سے ملنے کے لیے آیا۔ واپسی پر گھوڑا بے قابو ہو گیا۔ کیٹس کا باپ گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ اسکول کے دنوں میں وہ یتیم ہو گیا۔ باپ کی وفات کے چند ماہ بعد اس کی ماں نے دوسری شادی کر دی۔ دوسرا خاوند جو تھا اس کا، وہ انتہائی برا انسان تھا، اچھا انسان نہیں تھا وہ۔ ماں اس سے طلاق لے کر بعد کیٹس اور باقی بچوں کو لے کر اس کی جو دادی تھی اس کے پاس چلی گئی۔ چند ماہ بعد ماں بھی مر گئی۔ اب کیٹس کی عمر صرف 14 سال کی تھی
کہ اس کے سر سے باپ کا سایہ بھی اٹھا تھا اور ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ اسے اسکول سے اٹھا لیا گیا اور خاندان کے اکواب سرجن ڈاکٹر کے پاس سرجری کی تربیت حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ بقول کیٹس کہتے ہیں یہ اس کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ زمانہ تھا جو اس نے ایک سزا سمجھ کر گزار دیا۔ آج کے لندن کا ایک حصہ جو کیٹس کے زمانے میں گیا ہسپتال کہلاتا تھا۔ کیٹس کا قید خانہ تھا جس میں 1814 سے 1815 تک اس نے ادویات اور سرجری کی تعلیم حاصل کی۔ ہسپتال میں اسے چھوٹی موٹی نوکری بھی مل گئی۔ وہ اسے اسپتال میں تربیت حاصل کرتا رہا، دن کو پڑھتا، کلاس میں شریک ہوتا، رات کو سرجری روم میں سو جاتا اور شاعری کرتا۔ اس عرصے میں اسے ایک ہی خوف رہا کہ وہ شاعر نہ بن سکے گا۔ ادویات اور آلات سرجری کئی اس سے شاعری کی تخلیق کو چھین نہ لے، مگر ایسا بالکل نہیں ہوا۔ یہاں آتی اس نے اپنی پہلی نظم لکھی۔ 1816 میں اسے ادویات سازی اور سرجری کی سند مل گئی۔ سند لے کر وہ اپنے گھر والوں اور مطلب اس کے جو بھائی بہن تھے اس کی پرورش اس کو اپنے سامنے رکھا۔ سند ان کے سامنے رکھی اور اعلان کر دیا کہ میں عطار میں شاعر ہوں اور شاعری کروں گا۔ گھر والوں کے سمجھانے پر اس نے اسپتال میں آنا جانا جاری رکھا، لیکن زیادہ وقت شاعری اور ادب کو دیا۔ مشہور شاعر لی ہنٹ ان دنوں ایک رسالہ نکالتا تھا جو نئی شاعری کی نمائندگی کرتا تھا۔ کیٹس کے ایک دوست تھے کارڈن کلارک نے کیٹس کا تعارف اس رسالہ نگار سے کروا دیا جو اپنے دور کا مشہور شاعر بھی تھا۔ لی ہنٹ نے کیٹس کی نظمیں اپنے رسالے دا ایگزامینر میں چھپانا شروع کر دیے۔ اس کے وسط سے کیٹس کی نظموں کا پہلا مجموعہ چھپ کر سامنے آیا۔ یہ زمانہ کیٹس کی زندگی میں ایک تبدیلی لے کر آیا اور انگریزی شاعری سے شناسائی رکھنے والے لوگوں میں اس کا نام شامل ہونے لگا۔ ایک گروہ اس کی مخالفی پر اتر آیا۔ ان نوجوان لکھنے والوں کے خلاف ایک تحریک چل نکلی۔ بلیک بورڈز اینڈ دا کوارٹرلی ریویو میگزین خاص طور پر کیٹس کی شاعری کے سخت مخالف ہو گئی۔ انہوں نے کیٹس کی شاعرانہ صلاحیت، زبان اور اسلوب پر پرکر لکھا اور اسے مشورہ دیا کہ وہ جا کر ادویات کی دکان کھولے۔ شاعری اس کی بس کی بات نہیں، یا اس کے رگوں میں شاعری کی جو تخلیق ہے، شاعری کے لیے جو دماغ چاہیے وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اگر کیٹس کی بیماری جان لیوا ثابت ہوئی، لیکن اس کی موت میں ان دو رسالوں کی تیکھے برے تنقیدی مضامین کا بھی بہت ہاتھ ہے۔ کیٹس کی موت پر شیلے نے درست کہا تھا کہ کیٹس کو بلیک کوٹ نے مار دیا۔ بلیک کوٹ اس دور کا جو رسالہ تھا اس کا نیم ہے۔ جان کیٹس 31 اکتوبر 1975 میں پیدا ہوا۔ اس کے 3 بھائی اور ایک بہن تھی۔ بہن سے اسے بہت محبت تھی۔ ادویات اور سرجری کی طرف سند ہونے کے باوجود کیٹس نے بالکل توجہ نہ دی اور اپنی مختصر زندگی کا سارا وقت شاعری کے کھاتے میں ڈال دیا۔ لی ہنٹ کی وجہ سے وہ اپنے عہدے کے سب سے بڑے لکھنے والوں سے متعارف ہو گیا اور لکھنے والے اس کی شاعری کو ایک نئی اسکول کا نام دینے لگے۔ حسن اور تخیل کا اس نے اپنی شاعری میں ایسا باغ لگایا کہ اس کے پھولوں کی مہک سے انگریزی شاعری کی دنیا بے خودی کی فضا میں لڑکھڑانے لگی۔ اس نے اپنے ایک دوست کو لکھا، مجھے صرف ایک چیز کا یقینی طور پر احساس ہے اور وہ ہے جذبے کی سچائی، تخیل کی صداقت، اور یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو اس حقیقی حسن کو پا لیتی ہے۔ اپنے زمانے کی مشہور نظم اوڈ ٹو اگریشن آن میں یہ لافانی سطور لکھ کر اس نے اس حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ حسن سچائی ہے اور سچائی حسن، مطلب ٹروتھ از بیوٹی اینڈ بیوٹی از ٹروتھ۔ سب کچھ یہی ہے جو دنیا میں تمہیں جاننا چاہیے۔ اس سے زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ جو آپ کی ضرورت ہو آپ کو چاہیے کہ صرف وہ جان لو۔
یہ جان کیٹس کے الفاظ ہیں۔ کیٹس نے ایک ہمدرد اور ایک مخالف گروپ کے درمیان زندگی کے دن گزارے۔ ہمدرد گروپ میں بائرن، لیہانٹ اور شیلے تھے، جنہوں نے اس کی شاعری کی تعریف کی اور اچھے کلمات کہہ کر اس کی حوصلہ افزائی کی۔ مخالف گروپ میں یہی دو میگزین تھے، بلیک بورڈ اور دی کوارٹرلی ریویو۔ اس رسالے میں لکھنے والے نے اس کی شاعری کو بری طرح تنقید کا نشانہ بنایا اور اس کی شاعری کو دی کاکنی اسکول لندن کی پرانی زبان کا نام دیا۔ دی کاکنی اسکول مینز لندن کی پرانی زبان۔ لیکن کیٹس شاعری کرتا رہا، اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ اسے بیماری کے باوجود زندہ رکھنے میں اسے شدید محبت کا ہاتھ تھا جو اس نے فینی براؤن سے کی۔ فینی براؤن سے اس کا عشق غالب مشرقی روایتی انداز کا عشق تھا۔ ضبط کی زنجیروں میں جکڑا ہوا محبت کا دیکھنا، چپ رہنا، دیکھتے رہنا اور پھر تنہائی میں اس کی یادوں سے باتیں کرنا۔ عشق کی گہرائی اور محبت کا یہ والہانہ پن باقی رومانوی شاعروں سے کیٹس کے مختلف انداز میں ملتا ہے۔ کیٹس نے بائرن اور شیلے کی طرح اپنی شاعری میں کسی انقلابی کی دعوت نہیں گائی، بس اپنے محبوب سے محبت کر کے تخیل اور روشن کی انتہائی بلندیوں کو چھوا ہے۔ پینی براؤن اس کے پڑوس میں رہتی تھی۔ یہ انتہائی پرکوشش اور حسین عورت تھی۔ وہ روز اس سے ملنے گھر آتی، گھنٹوں اس کے پاس بیٹھتی اور باتیں کرتی، لیکن اس کے آنے سے وہ اپنی بیماری کو بھول کر گھنٹوں اپنی شاعری کے بارے میں گفتگو کرتا رہا۔ اپنی مشہور نظم برائٹ سٹار اس نے پینی کے ساتھ بیٹھ کر لکھی اور کھانٹ چھانٹ کی۔ اس نے اپنے آپ کو اور اسے اپنے سامنے بٹھا کر یہ نظم لکھی۔ وہ کبھی ان کے آنکھوں کو دیکھتا رہا، کبھی ہونٹوں کو دیکھتا رہا، اس کی چھان بین کی اور اس نے یہ نظم لکھی۔ دونوں اپنی محبت کا اظہار چھوٹی چھوٹی کاغذ کی چٹھیوں پر کیا کرتے تھے۔ فینی نے کیٹس کو خطوط لکھے، کیٹس نے ان کا جواب لکھا۔ کیٹس کی موت کے بعد فینی کے تمام خطوط ضائع کر دیے گئے، لیکن کیٹس کی خطوط چھپوائے گئے، جن کا انگریزی ادب میں بہت بڑا مقام ہے۔ کیٹس کی زندگی میں فینی سے پہلے ایک خاتون اور بھی آئی تھی، اس کا نام ایزابیلا جونز تھا۔ وہ شاعری کو اتنا نہیں سمجھتی تھی، لیکن اسے تیر سے بڑا لگاؤ تھا۔ اسے تیٹر سے بڑا لگاؤ تھا۔ کچھ عرصہ کیٹس کی زندگی میں وہ رہی اور کیٹس نے اس کے ساتھ زندگی کا کچھ عرصہ بہت رومانوی فضا میں گزارا، لیکن جب فینی کیٹس کی زندگی میں آئی تو اس کا نقشہ ہی بدل گیا اور وہ حسن اور سچائی کی مفہوم کو پا گیا۔ ایزابیلا جونز کی محبت کیٹس کے نزدیک شاید جسمانی محبت تھی۔ فینی اس کے لیے روحانی بلندیوں کو چھونے کا سبب بن گئی۔ کیٹس کو اپنے بھائی نام کی تیمارداری جو اس کا نام جو تھا وہ ٹام تھا، ٹام ہمیشہ بیمار رہتا تھا۔ کیٹس نے ان کی تیمارداری کی۔ ٹام جو تھا وہ ٹی بی کا مریض تھا۔ چھوت چھات کے اس کے ساتھ زیادہ رہ کر یہ بیماری کیٹس کو بھی لگ گئی۔ اور وہ اسے کھانے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو تھا حالات بدلتے گئے۔ بھائی مر گیا، مگر وہ جاتے جاتے یہ موت کیٹس کو جول میں بھی
ڈال گیا۔ کیٹس دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کا عادی تھا۔ 1818 میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ گیا۔ کچھ عرصہ ویلواک کے علاقے میں ٹھہرا۔ پھرتے پھراتے سب دوست جولائی کے مہینے میں مل کے جزیروں میں پہنچے۔ وہاں سے واپس آئے تو ٹی بی کی بیماری اسے اپنے گرفت میں لے چکی تھی۔ فینی سے عشق کیا اور لازوال عشق کے خطوط لکھے جو آج بھی موجود ہیں۔ ان کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ وہ کبھی کبھی فینی کے آگے سر جھکا کر یوں کہہ لیتا کہ اگر آپ چاہو تو میرا سر میرے تنے سے جدا کر کے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو۔ لازوال شاعری کی انہوں نے، اس کی شاعری اس کی محبت ہے اور محبت اس کی شاعری ہے۔ اس نے کائنات کی جس چیز پر بھی نظر ڈالی، جس چیز کو بھی اس نے پسند کیا، اس نے اس کو محبت کا لازوال شکل دے کر اسے لازوال بنا دیا۔ اس کی لکھی ہوئی نظمیں اس کا ثبوت ہے۔ اس کا دوست براؤن اس کی نظم اوڈ ٹو نائٹنگیل کا پس منظر بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، 1819 میں میرے گھر کے قریب ایک کوئل نے درخت پر گھونسلہ بنا لیا تھا۔ اس کا دوست براؤن یہ لکھتا ہے کہ 1819 میں میرے دوست کیٹس کے دوست نے یہ کہا کہ 1819 میں میرے گھر کے قریب ایک کوئل نے درخت پر گھونسلہ بنا لیا تھا۔ کیٹس کو اس کی آواز میں ایک درد اور کشش نظر آئی۔ وہ صبح ناشتے کے بعد میز کرسی بچھا کر درخت کے نیچے بیٹھ جاتا۔ جب کمرے میں واپس آتا تو کاغذوں پر اشعار کا ایک ہجوم ہوتا تھا۔ یہ نظم اس کی عمل کے بعد مکمل ہوئی۔ کیٹس کے خطوط انگریزی رومانوی نثر میں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ٹی ایس ایلیٹ کے رائے میں یہ اعلیٰ پائے کے رومانوی خطوط ہیں۔ کیٹس کے خطوط اس کی ذاتی رومانوی زندگی، شاعری کی اہمیت اور شاعری کے بارے میں اس کے خیالات کی بہترین عکاسی کرتے ہیں۔ کیٹس ایک بیمار آدمی تھا، ایک ایسا بیمار آدمی جسے بیماری آہستہ آہستہ ہاتھ پکڑ کر موت کی طرف دھکیلتی جا رہی تھی۔ کیٹس اس سے آگاہ تھا اور وہ جاتے جاتے اپنے محبوبہ، رشتہ داروں اور دوستوں سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا۔ اس نے یہ سب کچھ ان خطوط میں کہنے کی کوشش کی ہے جو آج بھی موجود ہیں۔ کیٹس کی مختصر زندگی دکھ، درد، مصیبت، آلام اور بیماری سے لبالب بھری ہوئی تھی۔ 8 سال کی عمر میں باپ مرا، 14 سال کی عمر میں ماں مر گئی، پھر بھائی فوت ہو گیا۔ بیمار بھائی کی تیمارداری کے سلسلے میں بیماری ملی جو اس کے لیے اور پھر فینی کی عشق کا عذاب۔ بس کیٹس میر تقی میر کی طرح ساری زندگی دکھ درد سمیٹتا رہا اور انہیں گیتوں کی شکل دیتا رہا۔ میر تقی میر اور کیٹس کا دکھ مشترک تھا۔ دونوں کا علم ایک، دونوں کے مصائب و آلام میں ملتے جلتے ہیں۔ میر تقی میر ذرا ہمت والے تھے، دکھ اور ڈوئے اور لمبی زندگی جی گئے، مگر کیٹس جلدی ہمت ہار گئے، مگر دونوں کی شاعری کا مقصد ایک تھا۔ میر تقی میر نے کہا ہے، ہم کو شاعر نہ کہو میر کی صاحب ہم نے، کتنی دکھ درد کیے جب میں تو دیوانگ ہوا۔ کیٹس نے بھی یہ بات کہی، اور sweetest songs are those that tell us saddest thoughts۔ کیٹس کے زیادہ خطوط فینی کے نام ہیں۔ وہ اسے روز خط لکھتا تھا، خط لکھ کر اس کے ہاتھ میں دیتا، وہ گھر جا کر پڑھتی اور پھر جواب لکھ کر
اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیتی۔ ان خطوط میں کیٹس کی بےتابی، بے چینی اور جذباتی والہانہ پن نظر آتا ہے۔ شاید کیٹس فینی کو خط لکھ کر موت سے چند لمحوں کے لیے دور ہو جانا چاہتا تھا۔ فینی اس کی پڑوس میں رہتی تھی۔ وہ اپنی بیوہ ماں کی اکلوتی بیٹی تھی۔ پہلے وہ کیٹ سے اظہار محبت میں جذب محسوس کرتی رہی، پھر اظہار محبت کر لیا۔ دونوں کی عشق کا اندازہ خالص مشرقی تھا۔ آنکھوں میں باتیں کرنا، کچھ کہتے کہتے رک جانا، مل کر بچھڑنا، پھر اداس ہونا۔ کیٹس جب اپنے آخری سفر پر روم کی طرف روانہ ہوا تو دونوں کی منگنی ہو چکی تھی۔ شادی کی بات بھی پکی ہو گئی تھی، مگر بات پوری نہ ہوئی۔ ڈاکٹر کے مشورے پر کیٹس آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے روم روانہ ہو گیا اور روم ہی میں پہنچ ہو گیا۔ اپنی محبوبہ کو لکھی چند خطوط میں کیٹس کی کیفیت دیکھیے، ذرا غور کیجیے ان کی محبت پہ کہ وہ کیسے ایک دوسرے سے محبت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کا محبت جو تھا وہ روحانی محبت تھا۔ پیاری خوبصورت پینی، وہ کچھ یوں لکھتا ہے کہ اے میرے فینی، میں آپ اور اپنا آج گزشتہ کل کی یادوں میں جی رہا ہوں۔ اب میں تمہارے رحم و کرم پر ہوں۔ وعدہ کرو اور لکھ کر وعدہ کرو کہ تم مجھ پر کبھی کل سے کم مہربان نہیں ہوگی۔ ہم دونوں اکیلے کب مکمل دن گزاریں گے؟ میری روح اور محبت نے ہزاروں بوسے تمہارے لیے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔ 11 اکتوبر 1819 میں یہ خط لکھی گئی ہے۔ دوسرا ہے کہ پیاری فینی، اس وقت میں اپنی لکھی ہوئے اشعار کو دوبارہ نقل کرنا چاہتا ہوں، لیکن نہیں نقل کرنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے، کیونکہ میرے دل اور دماغ پر تمہارا قبضہ ہے۔ فینی، تمہاری محبت نے مجھے خود غرض بنا دیا ہے۔ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں ہر چیز فراموش کر چکا ہوں۔ بس میرے ذہن میں ایک ہی چیز کا جنون سوار ہے اور وہ ہے تم سے ملنا۔ تمہاری جدائی کا خوف مجھے پریشان رکھتا ہے۔ تم کبھی بھولے سے بھی بچڑنے کی بات مت کرنا۔ لوگ مذہب کے لیے جان دیتے اور شہید کہلاتے ہیں۔ میرا مذہب تمہاری محبت ہے۔ میں تمہارے لیے جان دے کر شہید محبت کہلانا چاہتا ہوں۔ فینی، میں تمہارے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا۔ یہ خط 13 اکتوبر 1819 میں لکھی گئی تھی۔ تیسرا خط لکھتا ہے کہ پیاری فینی، میں 3 دن بعد خواب سے بیدار ہوا ہوں اور پھر خواب دیکھنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ رات میری حالت بہت بری تھی۔ کہنے کو میرے پاس بہت کچھ ہے۔ مسز ڈالکی تمہیں بتائے گی کہ میں ہیمپسٹیڈ میں رہنا چاہتا ہوں۔ اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑنا چاہتا ہوں۔ میں بہت بے صبر ہو گیا ہوں۔ میرے دماغ کھپ کھپا رہا ہے۔ پتہ نہیں میں کیا لکھ رہا ہوں۔ یہ 19 اکتوبر 1819 کو لکھی گئی۔ چوتھا خط ہے کہ پیاری پینی، اگر بیماری تمہاری آنکھوں میں رضامندی اور محبت کے اقرار کی کیفیت اس طرح جلملا سکتی ہے تو کبھی کبھی بیمار ہونا ہی چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ میں تمہارے علاوہ کچھ نہیں سوچ سکتا۔ کل رات جب مجھ پر شدید بیماری کا حملہ ہوا، جب میرا سارا خون میرے پھیپھڑوں کی طرف دوڑا ہے، میرا دم گھٹنے لگا اور مجھے یقین ہو چلا تھا کہ میں اب شاید زندہ نہ رہوں، تو اس وقت میں صرف تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ فروری 1820 میں لکھی گئی ہے۔ اب آگے کہ مصیبت، بیماری اور دکھ کی ان آخری دنوں میں شیلے نے اس کا بڑا ساتھ دیا۔ اسے اپنے پاس آنے کے لیے کہا تھا کہ اس کی تیمارداری کر سکوں۔ اس نے لیہانڈ کی بیوی کو خط لکھا۔ کیٹس کہاں ہے؟ مطلب اس نے شیلے جو تھے یہ کیٹس کے دوست تھے اور لیہانڈ وہ بھی کیٹس کے دوست تھے، تو شیلے نے لیہانڈ کی بیوی کو خط لکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس اٹلی آئے۔ پہلے اس نے پوچھا کہ کیٹس کب آئے؟
میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس اٹلی آئے تاکہ میں اسے تیمارداری کر سکوں، توجہ دے سکوں۔ اس کی زندگی میرے لیے بہت اہم ہے۔ میں روحانی اور جسمانی طور پر اس کا معالج بننا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں ایسا کر کے اپنی ایک ایسے ہم اثر شاعری کی پرورش کروں گا جو فن اور شہرت میں مجھ سے آگے نکل جائے گا، لیکن اس سے میری خوشی میں اضافہ ہوگا۔ یہ خط 29 اکتوبر 1820 کو لکھی گئی ہے۔ کیٹس نے اس محبت بھری دعوت کا بہت عاجزی سے جواب دیا۔ اس نے شیلی کی دعوت کو قبول نہ کیا، لیکن موت اس کا ہاتھ پکڑ کر دم لے گئی۔ 1820 میں موت اس کی سرانے آ کھڑی ہوئی۔ بڑی مقدار میں خون جسم میں ختم ہو گیا۔ اس کا دوست جوزف سیون سے لے کر اٹلی کی طرف روانہ ہوا۔ کیٹس اسے افیون کی بوتل خریدنے پر زور دیتا رہا، مگر سیورن کو خوف تھا کہ بیماری کی شدت سے کیٹس افیون کھا کر خودکشی نہ کر لے۔ سیورن نے بوتل خرید لی، لیکن کیٹس کو نہ دی۔ 23 فروری 1821 کی صبح روم میں اس کی طبیعت بہت بگڑ گئی۔ صبح 4 بجے کیٹس درد سے چلا کر پکارا، سیورن مجھے اٹھاؤ، میں مر رہا ہوں، فکر نہ کرو، میں بہت سکون سے مر جاؤں گا، شکر ہے آخر موت آ ہی گئی۔ سیورن نے اسے اٹھا کر باہوں میں لے لیا۔ بلغم سے کیٹس کا منہ بھر گیا، سانس رک گئی اور وہ فوت ہو گیا۔ دوستوں، اسے روم میں ہی دفن کر دیا گیا۔ اس کی خواہش کے مطابق قبر پر ایک پتھر لگا دیا گیا جس پر کیٹس کا کہا ہوا اپنا جملہ لکھ دیا گیا۔ اس پر لکھا گیا کہ Here lies one whose name was written in water۔ یہاں ایک آدمی پڑا ہوا ہے جس کا نام صرف پانی پر لکھا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی دردوں سے گزری، آیا اور گیا۔ اچھا دوستوں، یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی گئی ہوگی۔ میں نے انتہائی آسان اردو میں آپ لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ پسند کرو گے اور دوستوں سے شیئر کرو گے۔ انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ ٹاپک سے پھر حاضری کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔